السلام علیکم۔ الحمدللہ ہماری ٹیم نے اس ماہ رمضان کی نسبت سے روئے رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم نے حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب کے راہ رمضان پر درس و دینی بیانات اور اعتکاف اور روزے کے مسائل کے حوالے سے اس چینل پروگرام کو ہم نے منعقد کیا ہے۔ اس رمضان کو ہم نے قیمتی بنانے کے لیے ہمارے مولانا مفتی محمد طاہر صاحب کی ان سے گزارش کر اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اب میں ہمارے مولانا محمد مفتی طاہر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ہماری اس ٹرانسمیشن میں قیمتی بنایا ہے، اور ہم نے ان سے ان کا وقت لے کر اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ مسائل پوچھ کر لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لائیو ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل پر اس کو سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں مولانا صاحب کے پاس۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، اس لیے کہ تم متقی بنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کو شرف عطا فرمایا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں، مذاہب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں ایمان والوں کو چنا ہے اور ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لہذا اس سے تو صاف ظاہر ہے اور معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کا تقاضا کرتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا یہ مومن کی شان ہے۔ لہذا ایمان والوں کو اپنے جذبہ اور شوق کے ساتھ رمضان کے مبارک روزوں کو سر انجام دینا چاہیے اور رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ اس سے بڑا اور کوئی شرف نہیں ہو سکتا کہ اللہ مخاطب ہو کر اپنے ان بندوں کو جو ایمان والے بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، انہیں خطاب فرمائے۔ اسلام کے اندر رمضان کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے،
بلکہ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے روزہ ایک اہم رکن ہے، اور رمضان کے روزوں کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے اور بڑی تاکید آئی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ تم روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اس روزے جیسی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ ایسی مبارک عبادت ہے کہ تمام جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات ہیں، قیامت کے دن جب اس کا بدلہ اور ان کی رب کی طرف سے ان کا انعام ملے گا تو فرشتے انعام دیں گے، لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس لیے فرماتے ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ دیگر تمام عبادات میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، ریاکاری کا دخل آ سکتا ہے، لیکن روزے میں ریاکاری کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ روزہ دار انسان اگر تنہائی میں کچھ کھانا چاہے، جہاں کوئی بھی انسان اسے نہیں دیکھتا، تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کھاتا، وہ اس لیے نہیں پیتا، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، صرف اس لیے کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ تو رب کے لیے رکھا ہے اور رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اس بندے نے جو روزہ رکھا ہے یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، لہذا اگر یہ لوگوں سے چھپ کر تنہائی میں کچھ کھا پی لیتا تو اسے تو کسی نے دیکھا تو نہیں، لیکن اس نے بھوک اور پیاس میں میرے لیے روزہ قائم کیا اور بھوک پیاس برداشت کر کے اس نے روزے کو پورا کیا، لہذا اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کی بدولت ایمان والوں کو خطاب فرما کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم روزے رکھو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے یقین کے ساتھ روزے رکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہ بخش دیتے ہیں، تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کی اللہ تعالیٰ نے اور روزوں کی تاثیر رکھی ہے کہ بندوں کے جرائم کو اللہ تعالیٰ روزوں کی بدولت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑا اور کیا ہو جائے کہ ایک مجرم جب عدالت میں پیش ہو اور حاکم اور مالک اسے ان کی ان محاسن کو دیکھ کر اسے معاف کر دے اور اسے بخش دے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو رمضان کے روزوں کے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں اور اسے مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے مبارک روزوں کی اہمیت اور رمضان کے مبارک روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مبارک روزوں کو صحیح آداب و احترام کے ساتھ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد